السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا کی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، دوسرے مذاہب، فرقہ واریت اور شخصیت پرستی سے عام مسلمان کی زندگی اور دین اسلام کو سمجھنے میں دشواریاں پیدا ہوئیں۔ انہی دشواریوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد امت 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اپنے اماموں کے قول اور فقہ کے پیچھے قرآن و حدیث کو پس پشت کر دیا گیا۔ اسی دشواری کو دور کرنے میں سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1176 ہجری میں اپنی کتاب حجۃ البالغہ میں ان تمام اماموں کے اقوال کو نقل کیا۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ سے منقول ہے اور آپ کا قول ہے کہ جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرا کلام سن کر کوئی فتویٰ نہ دے۔ یہ بھی امام صاحب سے منقول ہے کہ جب وہ اپنا کوئی قول بیان کرتے تو یہ فرماتے کہ یہ نعمان بن ثابت کی یعنی میری اپنی رائے ہے۔ میں نے انتہائی کوشش کر کے وہی بات اختیار کی جو میرے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ اب اگر کسی کو اس سے بہتر کچھ معلوم ہو تو ٹھیک بات یہ ہے کہ اسی کا اتباع کیا جائے اور میری بات کو چھوڑ دیا جائے۔ اور امام مالک کہا کرتے تھے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بعض باتیں مقبول اور بعض مردود نہ ہوں۔ اور اسی طرح امام شافعی کا یہ قول نقل کیا کہ جب کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے تو بس وہی میرا مذہب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کوشش سے امت کو اندھی تقلید سے باہر نکالا اور اماموں کے اقوال کہ اگر تمہیں قرآن و حدیث سے ہمارے قول سے بہتر کچھ ملے تو تم اسی کی اتباع کرنا اور ہماری بات کو چھوڑ دینا۔ اماموں کی اندھی تقلید کے بعد 1200 ہجری کے اندر ایک نئی لڑائی نے جنم لیا اور فرقہ واریت اور شخصیت پرستی کا دور شروع ہوا۔ اس لڑائی سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور امت میں جو بگاڑ پیدا ہوا وہ آج تک چل رہا ہے اور دن بدن اس بگاڑ میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی سرچ نے امت کو اندھی تقلید سے باہر نکالا اور آج کے فرقہ واریت اور شخصیت پرستی کے دور میں قرآن کو با ترجمہ اور صحیح الاحادیث حدیث کو پڑھنے اور آگے دوسروں کو جانے سے اس جال سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ اور اگر تحقیق کی جائے جس کا حکم قرآن پاک کی سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اور اسی طرح سنن نسائی کی حدیث میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گورنر کو خط لکھے ہیں، جس کی روایت حضرت شریف سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو سنت رسول کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنت میں مذکور نہ ہو تو پھر سلف صالحین یعنی کہ امت کے اجماع کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر وہ مسئلہ نہ کتاب اللہ میں ہو نہ رسول اللہ کی سنت میں ہو اور نہ اس کے بارے میں سلف صالحین سے کوئی فیصلہ منقول ہو تو پھر تیری مرضی ہے، چاہے تو آگے بڑھ کر جواب دے اور چاہے تو پیچھے ہٹ جا، خاموشی اختیار کر، اور میرے خیال میں خاموشی ہی تیرے لیے بہتر ہے۔ السلام علیکم۔ دوستو، قرآن کی آیت تحقیق کرنے والی اور اس حدیث کے مطابق کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو قرآن میں اور پھر حدیث میں اور پھر امت کے اجماع میں اور پھر اجتہاد یعنی کہ اپنی سوچ سے فیصلہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ تو آیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ اور حدیث نبوی میں ہمیں کیا بننے کی تلقین کی گئی ہے؟ کیا ہم کو اہل سنت والجماعت بریلوی بننے کی تلقین کی گئی یا اہل سنت والجماعت دیوبندی بننے کی تلقین کی گئی ہے؟ کیا اہل حدیث اور کیا ہم کو اہل تشیع بننے کی تلقین کی گئی ہے؟ تو جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور تحقیق کرتے ہیں تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ ابراہیم تو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ اور اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی نے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اور اسی طرح سورۃ یونس کی آیت نمبر 72 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افسوس فرماتے ہیں، پھر بھی اگر تم اغراض ہی کیا جاؤ تو میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا کہ میں مسلمانوں
صرف مسلمان اور مسلم ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور جب ہم حدیثوں میں تحقیق کرتے ہیں تو صحیح بخاری میں ایک حدیث کہ ایک یہودی لڑکا عبد القدوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مزاج معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر فرمایا کہ مسلم ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ وہی موجود تھا۔ اس نے کہا کیا مذائقہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ مان لیں۔ چنانچہ وہ بچہ اسلام لے آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ اور اسی طرح مسلم شریف جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے اور مسلمان ان کو قتل کریں، حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہ ایک یہودی ہے، آگے بڑھ اور اس کو قتل کر دے، سوائے غرقت درخت کے وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ کرام تو رسول اللہ سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں میں ان میں پھنس نہ جاؤں۔ تو میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خیر و برکت اسلام کی نعمت عطا کی، اب کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اس خیر پر کچھ دعا ہوگا۔ میں نے عرض کی وہ دعا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے، ان میں کوئی اچھی بات ہوگی اور کوئی بری۔ میں نے سوال کیا کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا کوئی زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے، جو ان کی بات قبول کرے گا اسے وہ جہنم میں جھونک دیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہماری ہی قوم و مذہب کے ہوں گے، ہماری ہی زبانیں بولیں گے۔ میں نے عرض کیا پھر اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان تمام فرقوں سے اپنے کو الگ رکھنا، اگرچہ تجھے اس کے لیے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے، یہاں تک کہ تیری موت آ جائے اور تو اسی حالت پر ہو تو یہ تیرے حق میں ان کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہوگا۔ دوستو، یہ تو تھا اللہ پاک کا قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں مسلم بننے اور فرقہ واریت سے دور رہنے کی تلقین، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔